अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम सामीन, आज की इस क्लिप में मैं बताऊंगा कि शिया यौम गदीर क्यों मनाते हैं, रावजिया और खारजी की हकीकत क्या है और जंग खैबर का मुकम्मल वाक़या। तो इस क्लिप को शुरू से आखिर तक सुने। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। सबसे पहले मैं जंग खैबर का वाक़या आपको मैं सुनाता चलूं। जंग खैबर के मौके पर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शुजाअत और बहादुरी के वो जौहर दिखाए हैं जिसका जिक्र हमेशा बाकी रहेगा और लोगों के दिलों में जोश पैदा करता रहेगा। खैबर का वो किला जो मुरहब का पाया तख्त था, उसका फतह करना आसान ना था। उस किले को सर करने के लिए सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को झंडा इनायत फरमाया और दूसरे दिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया। लेकिन फातिह खैबर होना तो किसी और के लिए मुक़द्दर हो चुका था, इसलिए उन हजरात से वो फतह ना हुआ। जब इस मुहिम में बहुत ज़्यादा देर हुई तो एक दिन सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये झंडा कल एक ऐसे शख्स को दूंगा कि जिसके हाथ पर खुदा ताला फतह अता फरमाएगा। वो शख्स अल्लाह व रसूल को दोस्त रखता है और अल्लाह व रसूल उसको दोस्त रखते हैं जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर की उस खुशखबरी को सुनकर सहाबा इकराम ने वो रात बड़ी बेकरारी में काटी, इसलिए कि हर सहाबी की ये तमन्ना थी कि ऐ काश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कल सुबह हमें झंडा इनायत फरमाते तो इस बात की सनद हो जाती कि हम अल्लाह व रसूल को महबूब रखते हैं और अल्लाह व रसूल हमें चाहते हैं और इस नेमत उज़्मा व सआदत कुबरा से भी सरफराज हो जाते कि फातिह खैबर बन जाते। इसलिए कि वह सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उनका यह अकीदा हरगिज़ नहीं था कि कल क्या होने वाला है, हुजूर को उसकी क्या खबर, बल्कि उनका अकीदा ये था कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया है वो कल होकर रहेगा, इसमें जर्रा बराबर फर्क नहीं हो सकता। जब सुबह हुई तो तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन उम्मीदें ले हुए बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अदब के साथ देखने लगे कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम आज किसको सरफराज फरमाते हैं। सबके अरमान भरी निगाहें हुजूर के लबे मुबारक की जुम्बिश पर कुर्बान हो रही थी कि सरकार ने फरमाया, ऐना अली इब्न अबी तालिब, यानी अली बिन अबी तालिब कहाँ है। लोगों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो आशुब चश्म में मुब्तला है, उनकी आंखें दुखती है। आपने फरमाया कोई जाकर उनको बुला लाए। जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु लाए गए तो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों पर लुआब दहन लगाया तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। हदीस शरीफ के असल अल्फाज ये हैं, फबसक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फी ऐनैहि फबरअ, और उनकी आंखें इस तरह अच्छी हो गई गोया दुखती ही ना थी। फिर हुजूर ने उनको झंडा इनायत फरमाया। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह क्या मैं उन लोगों से उस वक्त लड़ूं जब तक कि वो हमारी तरह मुसलमान ना हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नरमी से काम लो, पहले उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाओ, फिर बतलाओ कि इस्लाम कबूल करने के बाद उन पर क्या हुकूक है। खुदा की कसम अगर तुम्हारी कोशिश से एक शख्स को भी हिदायत मिल गई तो वो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर होगा। इस्लाम कबूल करने या सुलह करने की बजाय हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुकाबला करने के लिए मुरहब ए रज पढ़ता हुआ किला से बाहर निकला। कद अलिमता खैबरू अन्नी मुरहबू शाकी सिलाही बतलुन मुजर्रबू, यानी बेशक खैबर जानता है कि मैं मुरहब हूँ, हथियारों से लेस बहादुर और तजुर्बाकार हूँ। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके जवाब में रज का ये शेर पढ़ा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरहू कलैथिन ग़ाबातिन करीहिल मंजरहू, यानी मैं वो शख्स हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है, मेरी सूरत झाड़ियों में रहने वाले शेर की तरह खौफनाक है। मुरहब बड़े घमंड से आया था, लेकिन शेर खुदा अली मुर्तदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस जोर से तलवार मारी
کہ اس کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک پہنچ گئی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فتح کا اعلان فرما دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس روز آپ نے خیبر کا دروازہ اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا تھا اور اس پر مسلمانوں نے چڑھ کر قلعہ کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے وہ دروازہ پھینک دیا۔ جب لوگوں نے اسے گھسیٹ کر دوسری جگہ ڈالنا چاہا تو 40 آدمیوں سے کم اسے اٹھا نہ سکے۔ اور ابن عساکر نے ابو رافع سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ خیبر میں قلعہ کا فاٹک ہاتھ میں لے کر اس کو ڈھال بنا لیا۔ وہ فاٹک ان کے ہاتھ میں برابر رہا اور وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں خیبر کو فتح فرمایا۔ اس کے بعد فاٹک کو آپ نے پھینک دیا۔ لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے ساتھ کئی آدمیوں نے مل کر اسے پلٹنا چاہا مگر وہ نہیں پلٹا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور احادیث کریمہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں، بلکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی حدیثیں آپ کی فضیلت میں ہیں کسی اور صحابی کی فضیلت میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم فرمایا اور اپنے ساتھ نہیں لیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے یہاں عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑے جاتے ہیں؟ تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اما ترضى ان تكون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، یعنی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جاتا ہوں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑے گئے؟ البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے کے وقت 40 دن کے لیے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ اسی طرح جنگ تبوک کی روانگی کے وقت میں تم کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر جا رہا ہوں، لہٰذا جو مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا وہی مرتبہ ہماری بارگاہ میں تمہارا ہے، اس لیے اے علی تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اس خوشخبری سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہو گئی۔ رافضی اس حدیث شریف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل ہونے کا استدلال کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہے۔ پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ حضور نے ان کو خلیفہ مطلق نہیں بنایا تھا بلکہ ان کی خلافت محض خانگی امور کی نگرانی اور اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے تھی۔ اسی سبب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ کو مدینہ طیبہ کا صوبہ دار، حضرت سبا اور طفا کو مدینہ منورہ کا کوتوال اور حضرت ابن ام مکتوم کو اپنی مسجد کا امام بنایا تھا رضی اللہ تعالی عنہم۔ مزید جوابات کے لیے تحفہ اتنا عشریہ کا مطالعہ کرے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض عداوت نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا ہی بلند و بالا شان ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے محبت نہ کرنے کو منافق ہونے کی علامت ٹھہرایا اور آپ سے بغض و عداوت رکھنے کو مومن نہ ہونے کا معیار قرار دیا۔ یعنی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہ کرے وہ منافق ہے اور جو ان سے بغض و عداوت رکھے وہ مومن نہیں۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من سب علی فقد سبنی، یعنی جس نے علی کو برا بھلا کہا تو تحقیق اس نے مجھ کو برا بھلا کہا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا قرب اور نزدیکی حاصل ہے کہ جس نے ان کی شان میں گستاخی و بے ادبی کی تو گویا کہ اس نے حضور کی شان میں گستاخی و بے ادبی کی۔ خلاصہ یہ کہ ان کی توہین کرنا حضور کی توہین کرنا ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ اور حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
ایک کھلے ہوئے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم دے کر تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوم غدیر خم میں میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تو اس مجمع سے 30 آدمی کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے گواہی دی کہ حضور نے اس روز فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، یعنی میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ یا الہ العالمین، جو شخص علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو شخص علی سے عداوت رکھے، دشمنی رکھے، تو بھی اس سے عداوت رکھ، تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اور ترمذی و حاکم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور جنہوں نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے انہوں نے غلطی کی ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من احب علی فقد احبنی، یعنی جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، یعنی جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ تمہاری حالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، کہ یہودیوں نے ان سے یہاں تک دشمنی کی کہ ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، اور نصارہ نے ان سے محبت کی تو اس قدر حد سے بڑھ گئے کہ ان کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو کان کھول کر سن لو، میرے بارے میں بھی 2 گروہ ہلاک ہوں گے، ایک میری محبت میں حد سے تجاوز کر جائیں گے اور میری ذات سے ان باتوں کو منسوب کرے گا جو مجھ میں نہیں ہیں، اور دوسرا گروہ اس قدر بغض و عداوت رکھے گا کہ مجھ پر بہتان لگائے گا۔ اس حدیث شریف کی پیشن گوئی حرف بحرف صحیح ہوئی۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں 2 فرقے گمراہ ہو کر ہلاک ہوئے، ایک رافضی اور دوسرے خارجی۔ رافضی اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حد سے بڑھایا، یہاں تک کہ ان کو خدا کہہ دیا۔ دیکھیے تحفہ اثنا عشریہ باب اول، اور خارجیوں نے ان سے اس قدر بغض و عداوت رکھا کہ ان کو کافر کہہ دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔